بنی اسرائیل کے 5-6 آدمی سفر پہ 7 آدمی سفر پہ جا رہے تھے. اچانک بارش شروع ہو گئی، بجلی چمکنے لگ گئی. اتنی خوفناک بجلی چمک رہی تھی کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ آج یہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو لے کے جائے گی. وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے، مگر بارش بھی نہ تھمتی تھی اور بجلی چمکنا بھی نہ رکتی تھی. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایسے کرو، ایک ایک کر کے باہر نکلو، جس کو بجلی نے جلانا ہوگا وہ جلا دے گی تو باقی تو سکون کا سفر کر سکیں گے. چنانچہ ایک نکلا، بجلی چمکی مگر اس کو جلایا نہیں، وہ واپس آ گیا. پھر دوسرا نکلا، خیریت سے واپس آ گیا. تیسرا نکلا، چوتھا نکلا، 6 نکلے اور 6 کے 6 کو بجلی نے نہیں جلایا. ایک باقی رہ گیا. سب کہنے لگے کہ تو منحوس ہے، بدبخت ہے، تیری وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہوئی ہے، نکل باہر. اس نے کہا میں نہیں نکلتا. سب زور لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں کہ نکل باہر، وہ کہتے نہیں نکلتا. وہ ایسا وہاں پر جمع کہ اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں غار سے باہر نہیں نکلوں گا. تو کچھ دیر کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر یہ باہر نہیں نکلتا تو ہم تو سب ایک ایک کر کے نکل چکے، چلو ہم نکلتے ہیں اور ہم سفر پہ چلتے ہیں، یہ اندر ہی رہے. جیسے ہی وہ 6 کے 6 باہر نکلے، بجلی چمکی اور 6 کے 6 کو موت آ گئی. اب یہ سب دھکیل رہے تھے 7ویں کو، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ موت کا وقت تو ہمارا قریب آ چکا. کہتے ہیں کہ 2 چور کسی گھر میں آئے چوری کرنے کی نیت سے. تو ایک بڑھیا اور بوڑھا کمرے میں سوئے ہوئے تھے. انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا چارپائیوں کے ساتھ، اور دونوں کی چارپائیاں اٹھا کر صحن میں رکھ دی، منہ پہ ٹیپ لگا دی تاکہ ہم کمرے میں تسلی کے ساتھ سامان کو کھولیں گے اور قیمتی سامان کو لے جائیں گے. جیسے میاں بیوی کی چارپائیاں انہوں نے صحن میں رکھیں، یہ کمرے کے اندر گئے کہ ہم چوری کرتے ہیں. اچانک کمرے کی چھت گری اور یہ دونوں چور دب کر مر گئے. محلے والے آ گئے، شور ہوا تھا. اب وہ حیران کہ میاں بیوی تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا بھئی تمہیں باہر کس نے نکالا؟ ان کا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو اندر سوئے ہوئے تھے. ان کو کھولا گیا. جب ملبہ ہٹایا گیا تو اس کے اندر 2 چوروں کی لاشیں دبی ہوئی تھیں. پتہ چلا کہ چور ان کو نکال رہے تھے کہ ہم چوری کریں گے، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی موت کا خود انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں.